This program is brought to you by American Council of Minority Women. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ فضہ علی، اور آج اس سلسلے کا 16واں پروگرام ہے اور ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ عزیزان من، رمضان المبارک جس طرح سے اپنے اندر تمام تر برکات، رحمات، ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے، اس طرح سے پروردگار عالم نے کیونکہ ہر عبادت کو وداؤٹ لاجک قرار نہیں دیا، بنا کسی مصلحت کے قرار نہیں دیا، بنا کسی مقصد کے قرار نہیں دیا۔ یہ رمضان کے مقاصد ہے رحمتوں کو سمیٹنا، برکتوں کو سمیٹنا۔ پروردگار عالم نے صبر سکھایا، استقامت سکھائی، احساس سکھایا۔ بس اس احساس سے ریلیٹڈ ہو کر، اس احساس سے جڑ کر انسان جب چاہتا ہے کہ کسی کی مدد کرے تو کبھی صدقہ دیتا ہے، کبھی خیرات دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی اپنی مرضی کے اوپر ہیں۔ تمہارے پاس پیسے ہیں تم صدقہ دو، تمہارے پاس پیسے ہیں تم خیرات دو۔ لیکن کیا پروردگار عالم نے فقط ہم پر چھوڑ دیا کہ جب میرا دل چاہے انسان کا وہ کسی فقیر کی مدد کر دے، کمک کر دے، کسی کی ہیلپ کر دے؟ نہیں دل چاہ رہا تو نہیں کرے، ہے تو کر دے، نہیں ہے تو نہ کرے۔ خداوند عالم نے کہیں پر ہم لوگوں کو مختار بنایا ہے اور کہیں پروردگار عالم نے بہترین نظام بنایا ہے۔ اسلام فقط دین نہیں ہے، اسلام سیاست بھی ہے، اسلام بہترین نظام بھی ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے کہ جس کے اندر غریب اور امیر سب برابر ہو جائیں۔ اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے کہ جس میں امیر کے ساتھ ساتھ غریب بھی باعث زندگی گزارے۔ اسلام ایک پورے نظام کا نام ہے۔ ہم نے متاسفانہ اسلام کو جو ہے عبادت سے منسلک کر دیا، عبادت تک محدود کر دیا یا مسجد تک محدود کر دیا۔ یا اگر ہم نے اسلام کو مسجد تک محدود بھی کیا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام جو ہے اگر مسجد تک محدود بھی ہے تو کیا رسول خدا کے دور میں مسجد میں فقط عبادت کی جاتی تھی؟ نہیں۔ روایات میں لکھا ہے، تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا کے دور کے اندر یہ مسجد جو تھی ایک میٹنگ کی پلیس تھی، ایک سینٹرل میٹنگ کی پلیس تھی کہ جہاں پر رسول خدا تمام اہم فیصلوں کو انجام دیتے تھے، امور سیاست کو انجام دیتے تھے، جہاں پر غریبوں کی مدد کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر آئے تھے تو وہاں پر جو ہے مسجد نبوی کے اندر لوگوں کے رکنے کا انتظام کیا گیا تھا، یعنی کہ مسجد نبوی ایک سینٹرل تھی کہ جہاں پہ تمام تر امور کو انجام دیا جا رہا تھا۔ یعنی کہ اس سے اندازہ ہوا کہ اسلام جو ہے ایک بہت وسیع دین ہے، اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ تو بس جب اسلام میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، اس میں سیاست بھی پوشیدہ ہے، اس میں معاملات بھی پوشیدہ ہے، اس میں لوگوں کے حقوق بھی پوشیدہ ہیں، تو بس کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام غریبوں کو بھول جائے اور غریبوں کے لیے کوئی بہترین نظام کو قرار نہ دے؟ ہمیں لگا کہ فقط صدقہ اور خیرات ایک کامل نظام ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے ہمیں مختار قرار دیا ہے کہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جب تم چاہو میری محبت میں تم صدقہ نکالو، تم خیرات نکالو۔ لیکن کیا فقط اور فقط غریب ہمارے موڈ کے اوپر، ہماری محبت کے محتاج رہیں گے؟ نہیں۔ پروردگار عالم کی محبت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے عبادات کے نظام کو بنایا ہے، اس طرح سے پروردگار عالم نے معاملات کو بھی اسی وسیع انداز سے جو ہے بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے غریبوں کی کفالت کے لیے جو ایک بہترین نظام قرار دیا وہ نظام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے اگر میں لفظی معنوں سے بات کروں یا اس کی اہمیت سے اگر پہلے بات کی جائے، قرآن کے اندر جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے، میں اکثر نماز کی مثال اس لیے دیتی ہوں کیونکہ ہم لوگ نماز کو واقعی اس کی اہمیت سے کو اندازہ ہے، ہم لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی انسان دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اول کام کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی نماز کو درست کرتا ہے، نماز کو پابندی سے ادا کرنا شروع کرتا ہے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ دیندار ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے جب بھی قرآن کے اندر نماز کا ذکر کیا، ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر کیا، قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم نے بارہا زکوٰۃ کی تاکید کی، اور جب بھی زکوٰۃ کی تاکید کی، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی۔ گویا پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے یہ جو زکوٰۃ ہے یہ نماز سے حاصل ہونے والے اثرات کا نتیجہ ہے۔ شاید کہ جب انسان نماز کو پراپر طور پر ادا کرے تو اس سے جو ہمیں اثرات ملے، ہمارا جو عقل و شعور ملے، ہماری عقل کامل ہو، ہمیں جو احساس ملے، یہ احساس ہمیں زکوٰۃ تک لے کر چلا جائے۔
عزیزان من، اگر ہم زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں تو ہمیں آگے بڑھ کے سمجھنا ہے کہ آخر زکوٰۃ کیوں ضروری ہے. یہ زکوٰۃ فقط اور فقط غریبوں کے لیے ہے؟ کیا اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ثواب فقط اور فقط غریبوں کو کی کفالت کرنے کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے؟ یہ اس زکوٰۃ کا کوئی اور بھی فائدہ ہے؟ یعنی کہ اگر میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا ثواب ہے اور کباب، دونوں چیزیں آپ کو اس دنیا کے اندر ملتی ہوئی نظر آئیں گی. کس طرح سے میں نے زکوٰۃ دی، مجھے جزا ملی، مجھے ثواب ملا، میرے ملک سے غربت مٹی. کہ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی اور بھی فائدہ ہے؟ ہاں، زکوٰۃ کا لفظ نکلا ہے تزکیے سے، تزکیے کا لفظ نکلا ہے کم کرنے سے، کاٹنے سے. پروردگار عالم کہتے ہیں اگر تم زکوٰۃ نکالو گے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا جو مال ہے وہ کم ہو گیا، تمہارے مال کا اتنا حصہ جو ہے وہ چلا گیا ہے، کم ہو چکا ہے. نہیں، بلکہ تمہارے مال اور بڑھ جائے گا. میں تمہارے مال کے اندر برکت کو عنایت کروں گا، برکت ڈالوں گا. پروردگار عالم کس طرح سے یہ مال بڑھ جائے گا؟ حالانکہ بظاہر یہ مال کم ہو رہا ہے، میرا مال کا اتنا حصہ 40واں حصہ مجھ سے کم ہو جائے گا، لیکن کس طرح سے یہ میرا مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. میں اس کو چھوٹی سی مثال دوں. آج سائنٹیفک دور ہے اور لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں. جب بھی ہم کوئی چیز کاشت کرتے ہیں، کچھ ایسے پلانٹس ہمیں نظر آتے ہیں. دیکھیں، زکوٰۃ بھی ہر چیز پہ واجب نہیں ہے نا، کچھ چیزوں پہ واجب ہے. تو کچھ ایسے پلانٹس ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ہم قلم سے کاشت کرتے ہیں. اگر وہ لوگ جو پلانٹنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو نرسری کے اندر جو ہے وہ اس کام سے منسلک ہیں، نرسری کے کاروبار سے منسلک ہیں، تو وہ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز کاشت کی جاتی ہے خاص کر قلم سے، تو کیا اس کی پوری قلم کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں. ہم اس کے کچھ خاص اجزاء کو کاٹ دیتے ہیں، ہم کچھ خاص جگہوں کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر اس کو کاشت کرتے ہیں. اب جب کچھ خاص جگہوں کو کاٹنے کے بعد ہم کاشت کرتے ہیں تو وہ جو پلانٹ ہوتا ہے، وہ جو پودا ہوتا ہے، وہ رشد کرتا ہے، وہ بڑھتا ہے. لیکن اگر ہم ایسا کریں گے، نہیں بھائی ہم ایسے کاشت کریں گے کہ پورا کا پورا کاشت کر دیں گے، ہم اس میں سے کچھ کم نہیں کریں گے، تو کیا وہ پودا رشد کرے گا؟ رشد نہیں کرے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ کیلے کا جو درخت ہے، گلاب کا جو پودا ہے، یہ تمام تر چیزیں خاص اجزاء کو کاٹنے کے بعد رشد کر جاتی ہیں. بس اسی طرح سے جب انسان اپنے مال کا کچھ خاص حصہ اپنے کٹ کر لیتا ہے، پروردگار عالم کی راہ میں دے دیتا ہے، تو یہ مال رشد کرتا ہے، یہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا کوئی اور بھی فائدہ ہے؟ یعنی کہ آپ کے ملک سے غربت ختم ہو گئی، آپ کو ثواب ملا، آپ کے رزق میں برکت ہو گئی، آپ کا مال بڑھنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی اور بھی فائدہ ہے زکوٰۃ دینے کا؟ سب سے بڑا فائدہ پروردگار عالم نے کیونکہ کسی بھی عبادت کو ان لاجیکل قرار نہیں دیا، کسی عبادت کو بے مقصد قرار نہیں دیا. میں بارہا مثال دیتی ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، حج. ہمیں نماز کا آپ جانتے ہیں مشکل برائی سے روکتی ہے، روزہ صبر دیتا ہے، استقامت دیتا ہے، احساس دیتا ہے. حج انسان کو غرور و تکبر سے بچاتا ہے. حج کے جو آپ ارکان ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو ایک تمام تر آقا اور غلام برابر کھڑے ہیں، امیر و غریب برابر کھڑے، ایک صف میں ایک لباس کے اندر کھڑے. نہیں پتہ اس وقت جو حالت ہے، نہیں اندازہ کر سکتا کوئی کہ یہاں پہ کون بزنس مین ہے اور کون فقیر ہے، نہیں اندازہ کر سکتا. لیکن ہمیں حج کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کہا تم سے یکسانیت آ جائے، تمہارے اندر غرور اور تکبر ختم ہو جائے، اسلام کی کو ہیبت نصیب ہو جائے. یہ حج کی لاجکس ہیں. اب زکوٰۃ کی کیا لاجک ہے؟ کچھ لاجکس میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ بظاہر آپ کے مال میں برکت آئے گی، بظاہر جو ہے آپ غریب پرور ہو جائے گا، ملک سے جو ہے وہ غربت ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ اور کیا لاجک ہے جو بہت ہی ضروری ہے؟ یہ لاجک وہ ہے جو انسان کو انسان بنا دیتی ہے. اس کو خدا فرماتے ہیں جب انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال آ جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جس طرح سے اگر آپ کے بلڈ کے اندر کچھ اجزاء زیادہ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تھیلیسیمیا کا مرض ہو سکتا ہے. اگر ہمارے اندر جسم کے اندر کچھ وٹامنس بھی بہت زیادہ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر آپ کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، اگر آپ نے کبھی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہو، کچھ وٹامنس کی ٹیسٹ کروایا ہو، تو آپ حتماً دیکھیں گے کہ اس میں ایک معیار دی گئی ہوتی ہے، اتنے % سے لے کے اتنا % ہونا لازم ہے. اس سے زیادہ ہوا تو آپ کے جسم کے لیے مضر ہے. بایولوجیکلی لحاظ سے بھی آج سائنس بھی اس چیز کو پروف کر رہی ہے کہ وہ جسمانی اجزاء ہوں یا بیرونی معاملات ہوں، بیرونی معدیات ہوں، اگر کوئی چیز انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ رشد کر جائے گی تو وہ انسان کے لیے مضر ہو جائے گی، مضر صحت ہو جائے گی. اسی لحاظ طرح سے جب زکوٰۃ نکالنے کو پروردگار عالم نے کیوں قرار دیا کہ جب تمہارے پاس مال دنیا ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا، ایک حد تک پہنچ جائے گا اور پھر اس سے بڑھ جائے گا، تو تمہارے دل کے اندر شقاوت قلب آ جائے گی، تمہارے دل کے اندر سنگینی آ جائے گی، تم ظالموں میں شمار ہونا شروع ہو جاؤ گے. اور ہم دیکھتے ہیں آج وہ لوگ جو اشرفا ہیں، جو بہت امیر ہیں، امیر کبیر ہیں، ان کے اندر غریب کا احساس نظر نہیں آتا.
ان کے اندر لوگوں کا درد نظر نہیں آتا بنسبت ان لوگوں کے کہ وہ جو لوگ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو غریب پرور بھی ہیں، غریبوں کے درمیان بھی رہتے ہیں، جو لوگ اس نظام سے وابستہ ہیں۔ پروردگار عالم جس نے انسان کو خلق کیا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز کس حد تک ضروری ہے۔ تو بس جب انسان کے اندر کچھ وٹامنز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ کا ہیموگلوبن 10 to 16 ہونا چاہیے تھا، یہ 20 پہ پہنچ چکا ہے، اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھیے۔ فوراً کہا جاتا ہے دیکھیے خون کا عطیہ دیجیے، آپ خود کا عطیہ دیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے پاس مال بڑھ جاتا ہے تم کسی بیماری کا شکار نہ ہو جاؤ، تم انسانیت سے گر نہ جاؤ، تم شقاوت قلب کا شکار نہ ہو جاؤ، تم ظالمین میں نہ شمار ہو جائے، تم غریب پرور ہونے کے بجائے غریبوں کا دل دکھانے والی نہ بن جاؤ، تم انسان کو انسان سمجھنے سے قاصر نہ ہو جاؤ، عزیزاں تمہارے اندر یہ بیماریاں پیدا نہ ہو جائیں، تم آپ اپنے مال کا زکوٰۃ نکال دو۔ اب عزیزان من ہمیں اس بات پہ گفتگو کرنی ہوگی کہ زکوٰۃ کس کس چیز پر واجب ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے۔ سب سے پہلا سونا چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق سونا چاندی پہ اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتا ہے کہ جب وہ سیکولرائز وقت، یعنی کہ اس کی ٹریڈ کی جائے، اس کی کوئی ایز اے کرنسی لیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ کا المیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پیسے کے اوپر ہے، اس اماؤنٹ کے اوپر ہے جو آپ کا سیونگ کا اماؤنٹ ہو۔ اگر یہ زکوٰۃ سونے اور چاندی کے سکے کے حساب سے ہے، استعمال ہو رہی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، جو آج کے دور میں استعمال نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر زیور کے مطابق ہے تو یہ عورت اس کو استعمال کر رہی ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق کیونکہ آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ میں زیور موجود ہے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کس چیز پہ واجب ہے؟ مویشی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ بکری، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، اونٹ یا اونٹنی کے اوپر، ان 3 جانوروں کے زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ ٹوٹل ہمارے پاس 5 چیزیں ہو چکی ہیں۔ غلے کے اوپر کس چیز پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ چھوارے کے اوپر۔ کھجور پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جب کھجور خشک ہو جائے اور چھوارے کی شکل اپنا لے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ انگور پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے بلکہ کشمش پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ گندم کے، گیہوں پہ زکوٰۃ واجب ہے اور جو پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر ذرا فکر کی جائے، لمحہ فکریہ کیا ہے، پروردگار عالم کس قدر انسان کو جانتا ہے۔ کھجور اسٹور کرنے کے بعد چھوارا بنتی ہے، یعنی کہ ذخیرہ کی جا سکتی ہے۔ انگور اسٹور کرنے کے بعد کشمش بنتا ہے، یعنی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ بیسک نیڈ کیا ہے؟ گندم اور جو، وہ چیزیں جو انسان ذخیرہ کر لیتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، جب تمہارے پاس ایک اماؤنٹ سے زیادہ یہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ دے دو، یعنی کہ ذخیرہ اندوزوں کی تمام پلاننگز کو پروردگار عالم نے ناکام قرار دے دیا۔ تم پلاننگ کرتے چلے جاؤ لیکن تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ خداوند عالم نے اس وجہ سے زکوٰۃ کو دھات پر جو ہے وہ معین کیا ہے، پیسے پہ زکوٰۃ کو معین نہیں کیا۔ لیکن ایک بات، اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں اور وہ چاہے تو پیسوں پہ زکوٰۃ نکال دے تو وہ نکال سکتا ہے، یعنی کہ میرے پاس غلہ موجود ہے، میں اس غلے کو اپنے پاس ہی رکھوں لیکن میں اس کی اماؤنٹ پہ زکوٰۃ نکال دوں، تو یہ چیز دونوں کے فرقوں کے اوپر جائز قرار دی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس چھوٹے سے سیشن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔